اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، سورہ احزاب سے ہم غزوہ احزاب کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ احزاب کا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حزب کی جمع ہے۔ حزب کہتے ہیں گروہ کو، لشکر کو۔ تو احزاب چونکہ بہت سے گروہ اکٹھے ہو کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے، تو اس حوالے سے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا، تو اس حوالے سے اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ یہ بنیادی باتیں ہمارے بڑوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے اور بچوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے، تاکہ ہم اپنا ورثہ جو ہے وہ آگے نئی نسل کو منتقل کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ ساری زندگی جمعہ پڑھتے رہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم ہی نہ ہو انسان۔ اور حیرانگی والی بات ہے کہ یہ غزوہ ایسا ہے جس کے تقریباً یہ 2 رکوع ہیں پورے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اور بات شروع کہاں سے ہوئی کہ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تمہارے اوپر کفار کے لشکروں نے حملہ کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا مسلط کی، اور آگے فرمایا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور وہ لشکر مسلط کیے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ تو بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جب انہوں نے بلندی سے بھی تمہارے اوپر حملہ کیا، پستی سے بھی، اور حملہ کتنا سخت تھا، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، کہ آنکھیں پتھرا گئیں، وَقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے حلق تک آ گئے۔ اتنا بڑا حملہ تھا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اپنے اللہ پر مختلف قسم کے گمان کرنے لگے۔ یہ بھی تفصیلاً میں انشاءاللہ، چونکہ اگلی آیات جو ہیں وہ منافقین کے متعلق ہیں، یہ ایمان والوں کے متعلق تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے، میں بڑا حیران ہو رہا تھا جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا، کہ جہاں منافقوں کا ذکر کیا وہ اور انداز میں کیا، اور جہاں ایمان والوں کا کیا وہاں اور انداز میں کیا، ان کی کیفیت بھی بیان کی۔ اور اس تناظر میں آپ نے اس دور کو بھی دیکھنا ہے۔ بھائی یہ قرآن جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کرتے ہیں نا، کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم نہیں ہوا، انداز وہی ہے، آج بھی وہی ہے یہودیوں کا۔ تو یہ مدینہ شریف سے 20 یہودی جو تھے وہ مکہ گئے تھے، اور وہ جا کے مشرکین مکہ سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ یہودیوں کی سازش شروع، یہ سازش قرآن کریم بیان اس لیے کرتا ہے کہ جب تم کلمہ پڑھنے والے ان کی گود میں بیٹھتے ہو، جب وہ تمہارے نبی کے دشمن ہیں تو تمہارے دوست کیسے ہو گئے؟
تم اکارڈ کیسے سائن کر رہے ہو کہ ہم یہودیوں کے ساتھ رہیں گے تو چین کے ساتھ رہیں گے؟ یہ قرآن کریم تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ اب مکے کے مشرکوں کو جا کے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہم مسلمانوں کو ویسے ہی ختم کر دیں، وہ تمہارے بھی دشمن ہیں ہمارے بھی دشمن ہیں۔ لیکن مکے کے مشرک جو تھے وہ یہودیوں کی سازش سے واقف تھے۔ وہ کبھی آپ موقع کبھی ملے کسی سیرت کی کتاب کا مطالعہ کرنے کا یا یہی کوئی تفسیر پڑھیں، ظاہر ہے میں یہاں پر زیادہ تفصیلاً گفتگو نہیں کر سکتا، وقت کم ہوتا ہے، اور چند اشارے کر دیتا ہوں کہ باقی آپ تفصیل دیکھ لیا کریں جا کے۔ وہاں بہت بڑا مناظرہ ہوا۔ مشرکین مکہ نے پہلا سوال ان یہودیوں کے سامنے یہ رکھا کہ دیکھو مسلمان بھی ایک خدا کو مانتے ہیں اور تم بھی ایک خدا کو ماننے کی بات کرتے ہو کہ ہمارا بھی الہامی مذہب ہے اور ہمارے نبی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ ہمارے پاس پیغام پہنچاتے ہیں، تو تم مسلمانوں کے قریب ہو یا ہم بت پرستوں کے قریب ہو؟ بھائی ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی کیسے بن سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بت پرستی کی مخالفت کرتے ہیں اور تمہارا بھی مذہب جو ہے وہ خدائی مذہب ہے، نبیوں کا مذہب ہے۔ اب تم پہلے یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اچھا ہے یا ہمارا مذہب اچھا ہے؟ یہ مشرکین مکہ نے سوال رکھا یہودیوں کے سامنے کہ ہم ایسے ہی تمہارے ساتھی بن گئے۔ اور یہودیوں کی یہ سازش قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ یہ تمہیں ختم کرنے کے لیے ان کو جھوٹ بھی بولنا پڑے تو یہ بول دیتے ہیں۔ تمہارے ہر دشمن کے ساتھ یہ مل جائیں گے تمہیں ختم کرنے کے۔ اب انہوں نے ایک جملہ اور بھی کہا، تو انہوں نے کہا تمہارے پاس جو تورات ہے تم کہتے ہو کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اب تم اپنے آپ کو علم والا بھی کہتے ہو اور عقل والا بھی کہتے ہو کہ ہمارے پاس الہامی کتاب ہے۔ اب تمہارا علم اور تمہاری کتاب اور تمہاری عقل کیا کہتی ہے ہمارے مذہب کے متعلق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے متعلق؟ اب انہوں نے اپنی کتاب کو بھی جھوٹا کہا، اپنی عقل کو بھی جھوٹا کہا، اور مشرکین مکہ کے سامنے یہ قسمیں اٹھائیں کہ ہم تمہارے مذہب کو محمد کے مذہب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ نہیں، یہ چیز قرآن کریم کھول کر بیان کر رہا ہے کہ یہ اس حد تک گزر جاتے ہیں تمہیں ختم کرنے کے لیے۔ آج بھی ان کو مثلا ان کے مذہب میں بت پرستی نہیں ہے، ظاہر ہے الہامی مذہب ہے، لیکن تمہاری مخالفت میں اگر مودی بت پرست کو سینے لگانا پڑے گا تو آج بھی لگا لیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ اس وقت ایسے تھے یا اب بھی ویسے ہی ہیں، ساری زندگی ان کی عیسائیوں سے مخالفت رہی، لیکن تمہاری مخالفت میں عیسائیوں کے ساتھ لگنا پڑے گا تو لگ جائیں گے۔ تو ان کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ تم ہو۔ اب جب انہوں نے ان کے سامنے قسمیں اٹھائیں کہ ہم تو تمہارے مذہب کو مسلمانوں کے مذہب سے بہتر سمجھتے ہیں، اب مشرکین نے دوسرا کام کیا۔ یہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اپنے بچوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اکٹھ پھر ہوا کیسے۔ بھائی اتنا بڑا تضاد تھا، وہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے یہودی، یہ بت پرست جو ہیں یہ بتوں کی پوجا کرنے والے، آخر یہ اکٹھے کیسے ہو گئے؟ کوئی چیز آپس میں نہیں ملتی تھی۔ تو مشرکین نے کہا کہ اچھا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ مسلمانوں کے مذہب سے بہتر ہے، ہم ان سے بہتر ہیں، تو پھر آؤ بیت اللہ شریف چلتے ہیں، خانہ کعبے چلتے ہیں۔ اب یہ 20 یہودی اور 50 مشرک ان کے بڑے سردار جو تھے، یہ 70 لوگ خانہ کعبہ آئے
اب خانے کعبے کے اندر تو بت پڑے تھے نا، یعنی مسلمانوں کی مخالفت میں یہ بتوں کے سامنے بھی جھک گئے، اس حد تک گزر جاتے ہیں یہ تمہاری مخالفت میں۔ اب انہوں نے 20 یہودی سرداروں نے اور 50 مشرکین کے سرداروں نے اپنے یہ سینے خانے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگائے، خانے کعبے کی دیوار کے ساتھ اپنے سینے لگا کے پھر وہاں پہ مشترکہ انہوں نے دعا کی اور عہد کیا کہ ہم میں سے جب تک ایک بھی زندہ رہے گا وہ محمد کے خلاف لڑتا رہے گا۔ یہ معاہدہ ان کا خانے کعبے میں ہوا، اور ان بتوں کی موجودگی، خانہ کعبہ تو بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ مشرکین نے تو یہ دیکھنا تھا کہ یہ زبانی بات کرتے ہیں یا ہمارے بتوں کے سامنے جا کے معاہدہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ مشرکین کا اور یہودیوں کا معاہدہ طے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ سارا منظر جو ہے یہاں پہ، وہ پچھلے جمعے میں نے کہا تھا نا، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اب انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا، بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر ہے نا، حرم شریف اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے سارے دشمن اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو کے اللہ کے محبوب کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ بھائی یہ بھی کیا عجیب منظر ہے، اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو کے اللہ کے ہی رسول کے خلاف معاہدے کر رہے ہیں۔ اس لیے پھر اس غزوہ میں ان کو وہ عبرتناک شکست ہوئی کہ پھر اس کے بعد مشرکین مدینے میں آ کے حملہ آور نہیں ہو سکے۔ یہ بھی تفصیلی بات آگے چل کے انشاءاللہ بیان ہوگی کہ 2 ہجری میں نے پچھلے جو میں آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ بدر ہو گیا، 3 ہجری میں غزوہ احد ہو گیا، 4 میں کچھ یہ غزوہ احزاب لکھا، کچھ نے 5 کا ذکر کیا، یعنی بالکل ابتدا میں مسلمانوں کو ہوش ہی نہیں آنے دی۔ لیکن غزوہ احزاب کے بعد پھر مدینے آ کے حملہ کرنے کی جرات نہیں ہوئی ہے۔ اب 4000 مکے سے مشرکین کے جو جنگجو تھے، ٹاپ کے جنگجو، 300 گھوڑ سوار اور 1000 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے۔ اب یہ 20 یہودی غطفان کا ایک بڑیا قبیلہ تھا اور وہ بھی بڑا جنگجو تھا، ان کے پاس آئے، ان سے کہا کہ ایسے مشرکین کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا، تم بھی اس معاہدے میں شامل ہو جاؤ۔ ان کو قائل کیا، اور ساتھ یہ جو آج بھی ہوتا ہے، اور بھائی مالی معاونت جو کرتے ہیں، ساتھ ان یہودیوں نے کہا کہ ہمارا یہ جو خیبر کا علاقہ ہے نا، اس کی جتنی کھجوروں کی پیداوار ہوگی 1 سال میں، وہ آدھی کھجوریں ہم تمہیں دے دیں گے کہ مسلمانوں کی مخالفت کرو اور ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ اب یہ احزاب ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو قرآن کریم نے لفظ احزاب استعمال کیا ہے، یہ حزب کیسے کیسے اکٹھے ہوئے۔ اب یہ 4000 اور آگے یہ قبیلہ غطفان جو ہے، ان کے جنگجو یہ عرب میں بہت مشہور تھے۔ آگے پھر یہ اشجع قبیلہ تھا، کنانہ تھا، مرہ، یہ جتنے بھی قبائل تھے، اب تعداد 12000 سے 15000 تک چلی گئی۔ یہ وہ ہیں جو باہر سے قبائل اکٹھے ہوئے۔ یہ جو اگلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، من فوقکم ومن اسفل منکم، یعنی سامنے سے یہ 15000 اور پیچھے سے وہ جو یہودی مدینے کے اندر ہیں،
یہ مدینے والے یہودی ان کو لے کے آئے ہیں نا کہ اندر سے ہم حملہ کریں گے، باہر سے تم حملہ آور ہو جانا۔ اب آگے قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ بنو قریظہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی ہم پہ حملہ آور ہوگا تو ہم مل کے دفاع کریں گے، اگر بنو قریظہ پہ کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان دفاع میں ساتھ شامل ہوں گے۔ دفاعی معاہدہ تھا۔ اب یہی سردار ان کے پاس گئے کہ معاہدہ توڑ دو۔ پہلے تو باہر دروازہ قلعے کا کھٹکھٹاتے رہے۔ کعب نے کہا کہ بھئی دیکھو ہمارا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے چیخ چیخ کر وہ ظاہر اندر چلے گئے اور ان کے ساتھ کہا کہ اب تو سارا عرب جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا ہے، تم اکیلے رہ گئے ہو، تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیا۔ تو کعب نے جب اپنے لوگوں سے کہا کہ میں نے یہ توڑ دیا تو ان کو لوگوں نے بھی کہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ تھا، اور معاہدہ توڑنا جو ہے نا یہ غداری ہے، اسی لیے پھر غزوہ احزاب کے فوراً بعد بنو قریظہ کو ختم کر دیا گیا تھا، اس غداری کی سزا دی گئی تھی۔ اب یہ احزاب آپ کو چیدہ چیدہ صرف فرض کر رہا ہوں کہ یہ کتنے گروہ اکٹھے ہوئے۔ اب جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے یہ کہا گیا کہ 12 سے 15 ہزار کا وہ لشکر آ رہا ہے، ادھر بنو قریظہ جو ہیں انہوں نے بھی معاہدہ توڑ دیا ہے۔ ایک میں اپنے بچوں کے لیے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کس جگہ پہ جا کے کی؟ یہ مدینے کے دو بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ اوس کے جو سردار تھے وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خزرج کے سعد بن عبادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی پاک نے دونوں سرداروں کو پھر بنو قریظہ کے پاس بھیجا کہ بھائی دیکھو تمہارا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، تم معاہدہ کیوں توڑ رہے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفارتی بھی ایک سلسلہ جو پوری دنیا آج تک اس کو سفارتی ذرائع میں استعمال کرتی ہے، سرکار نے دونوں سرداروں سے کہا کہ اگر وہ کہیں کہ ہاں ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور اب ہم مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے ہیں، تو یہاں جب آ کے بات کرنا تو گول مول کرنا کہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، کہ یہ جو عام ہمارے مسلمان ہیں یہ پریشان ہو جائیں کہ ہمیں مدینے کے اندر سے بھی لوگ مخالف ہو گئے ہیں، لوگوں کے ذہن خراب ہو جائیں گے۔ یعنی ہر جگہ ہر سچ نہیں بولا جاتا، اس کو اس طریقے سے آ کے بتانا کہ یہ جو ہمارے پاس یہ 2-3 ہزار ہیں ان کے دل نہ ٹوٹیں، اس بات کا بھی خیال رکھنا۔ حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو معاہدہ توڑ دیا۔ اب مسلمانوں کی کل طاقت، اچھا یہ جو بات پھر رہ گئی، جب سرکار کو یہ آ کے ساری صورتحال بتائی گئی تو میں نے حدیث کی جتنے بھی کتابیں دیکھی ہیں ایک ہی جملہ اللہ غنی، سرکار نے یہ ساری صورتحال سن کے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستان عالیہ نگر شریف۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ مسلمانوں کی کل تعداد 3000 ہے اور 36 گھوڑے ہیں، یعنی یہ ادھر جنگی صورتحال ہے، اور اس میں پھر یہ مشورہ یہ جو آگے چل کے آئے گا، نبی اللہ کی وحی پہ عمل کرواتے ہیں نا، پھر وہ مشورہ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کریم نے وہ 4 پارے میں بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اے پیغمبر ان سے مشورہ کرو۔
بھائی جب نبی اللہ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں تو پھر مشورہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے۔ آج تو ظاہر ہے یہ مشورے والا موضوع نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا علیحدہ ایک موضوع ہے کہ مشورہ کیوں ضروری ہوتا ہے۔ اپنے گھر کی زندگی میں بھی یہ کیا کریں۔ یہ ہماری مسجد ہے نا، تو ماشاءاللہ ناگرہ صاحب ہیں، خالد صاحب ہیں، ہم سارے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، حکم ہے۔ جب مشورے کے ساتھ چلو گے تو تمہارے کام میں اتحاد ہوگا، تمہارے دلوں کی کدورتیں دور ہو جائیں گی۔ اگر حکم اوپر سے صرف نافذ کرو گے تو دوسرے مجبوراً تمہارے حکم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھو، اپنے بچوں سے مشورہ کرو، اپنے گھر والوں سے، بھائیوں سے مشورے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے یہ مشورہ کیا گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ایران میں اگر کبھی ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی تو خندق کھود کر دشمن کا مقابلہ کرتے تھے۔ تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دیا۔ اب یہ خندق پتہ ہے کتنی لمبی تھی؟ 3.5 میل لمبی تھی، اور دن کتنے تھے؟ 6 دن تھے اس لشکر کو یہاں پہنچنے تک۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ملتا ہے نسائی میں بھی اور ابن ماجہ میں بھی، یہ حدیث کی کتابوں میں جو روایتیں ملتی ہیں کہ یہ 5 گز لمبی اور 5 گز گہری، 1 گز 3 فٹ کا ہوتا ہے، یعنی 15 فٹ لمبائی میں اور 15 فٹ گہرائی میں یہ اکیلے خندق ہوتے تھے۔ اور یہ آپ کی زمین نہیں تھی، پتھریلی زمین، وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، اور پیٹ میں کھانے کے لیے پتھر باندھ کے یہ سارے کام کرتے تھے۔ ذرا یہ تصور کریں اللہ نے کیوں کہہ دیا کہ تمہاری آنکھیں پتھر آ گئی تھیں اور کلیجے حلق کو آ گئے تھے۔ ہر 10 بندوں کو 40 گز کا ایریا دیا گیا تھا، یعنی 10 بندے جو تھے ان کو 40 گز، 120 فٹ کی۔ اب 15 فٹ گہرائی کا آپ اندازہ کریں اس پتھریلی زمین میں سے۔ اب وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت پھر بہت کم رہتا جا رہا ہے، 3.5 میل کی، اور 6 دن سے پہلے یہ خندق کھودنی ہے، یعنی لشکروں نے 6 دن تک وہاں پہنچ جانا ہے۔ یہ جو پتھر جس کا میں نے پچھلے جمعے ذکر کیا تھا نا، ٹوٹ نہیں رہا تھا، یہ حضرت سلمان فارسی والی جو جگہ تھی نا وہاں آیا تھا، کسی اور کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اور ان کا جو دوسرا ساتھی تھا نا، اس نے کہا تھا کہ ہم یہاں ایسے ہی وقت ضائع کر رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا نا اس کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں، کجی ڈال لیتے ہیں نا، یہ جو سیدھی لائن ہے یہاں سے ادھر کو کر کے اس کو ملا دیتے ہیں، خندق تو اتنی ہی کھودنی ہے، نہیں ٹوٹتا تو کیا کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اپنے ساتھی سے کہ جب لکیر میرے نبی نے اس چٹان کے اوپر لگائی ہے تو میں اس کو ٹیڑھا کیسے کر سکتا، چونکہ وہ لکیر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائی تھی۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوا تھا کہ سرکار کو نہیں پتا کہ یہ اتنی بڑی چٹان ہے کسی سے ٹوٹ نہیں رہی؟ کہا نہیں، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے تھا کہ اسباب اکٹھے کرنا فرض ہے۔ وہ جملہ یاد ہے نا، سبب کا اختیار کرنا شریعت ہے اور سبب پہ انحصار کرنا کفر ہے۔ کبھی بھی اسباب اکٹھے کر کے اللہ سے توجہ نہ ہٹ جائے۔ کہا یہ چٹان کسی اور کے راستے میں کیوں نہیں آئی؟
یہ سلمان فارسی کے راستے میں کیوں آئی ہے یہ بتایا گیا ہے. یہ میں طاقت کا بھی ان کا اندازہ آپ کو بتا رہا ہوں نا. اچھا پھر یہ بھی ہوا کیونکہ یہ اکیلے 15 فٹ گہری اور 15 فٹ لمبی خندق خود کھود رہے تھے، تو مہاجرین کہتے تھے یہ ہماری طرف آ جائیں، انصار کہتے تھے یہ ہماری طرف آ جائیں. مہاجرین کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ تھے اور انصار جو تھے ان کے ساتھ بن عبادہ تھے. تو ان کی جوان مردی اتنی تھی کہ مہاجرین اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، انصار اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قضیہ پھر یہ تنازع ایسے حل فرمایا کہ فرمایا سلمان منا اہل بیتی، سلمان تو میری اہل بیت میں تھے. یہ واحد صحابی ہے جس کو حضور نے اپنی اہل بیت میں شریک کیا. تو فرمایا کہ یہ اللہ نے اصل میں بتایا ہے کہ تیری طاقت ایک طرف، تیرا ہنر ایک طرف، بھروسہ کبھی بھی اسباب پہ نہ کرنا. جب چٹان نہیں ٹوٹے گی تو میرے نبی سے رابطہ کرنا. یہ وہ جگہ تھی جہاں یہ جو اگلی آیت ہے نا وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یہ اس وقت یہ منافقین نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہ جو تمہارا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ یہ چٹان پہ میں نے جو پہلی ضرب لگائی تو مجھے یہ یمن اپنا شام کا ایریا جو ہے، یمن کا ایریا، پھر کیسر کا، یہ کسرا کا ایران. تو منافقین آگے سے مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارے پھٹے پرانے کپڑے، تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، تمہارے پاس رفاع حاجت کے لیے وقت نہیں ہے، اور تم اپنے نبی کے اس بات پہ اعتبار کرتے ہو کہ تم ایران کو فتح کر لو گے. یہ مذاق اڑاتے تھے آگے سے. وہ پیچھے جو آئی ہے نا کہ وسوسے مختلف قسم کے تمہارے ذہنوں میں بھی آتے تھے، کبھی امید کا، کبھی مایوسی کا. اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چٹان توڑ کر ان کو بتایا. اب اس کے بعد وہ جو میں نے پچھلے جو میں آپ سے کہا تھا نا کہ 4 نمازیں، یہ 3 دن تک، پیر، منگر اور بدھ کے یہ دن تھے، یک بارگی انہوں نے اتنا شدید حملہ کیا. اس خندق کی دوسری طرف سے تیر برساتے تھے نا، ادھر مسلمان جو ہیں وہ خندق کا تحفظ کرتے تھے کہ خندق کوئی پار کر کے ادھر نہ آ جائے. تو اس یعنی تیروں کی یہ جو تبادلہ تھا اس میں یہ نمازیں 4 رہ گئی تھی جب حضور نے پھر ان کے لیے بد دعا کی تھی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ سارے حوصلے، ہمت، سب کچھ جب تک گھروں میں مائیں نیک نہیں ہیں نا اس وقت تک نہیں پیدا ہو سکتی. یہ بنیاد ہے. اس موقع پہ مدینہ شریف کی جو مومنوں کی مائیں بہنیں تھیں وہ اپنے بچے لے کے حضور کی خدمت میں آ جائیں. یا رسول اللہ ان کو بھی اپنی خدمت میں قبول. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال کی حد جو ہے وہ مقرر فرمائی کہ 15 سال کے بچے جو ہیں وہ خدمت کے لیے رکھ لیے اور 15 سال کے جو کم تھے ان کو واپس کر دیے. ان میں عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت ابو سعید خدری، یہ بعد میں جو بڑے بڑے محدثین سے ابا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت سارے بچوں میں تھے لیکن ڈیوٹی کے لیے ہر روز ہی آتے تھے. یہ جذبہ ہمیشہ مائیں پیدا کرتی ہیں، ایمان کا، حق کا، سچائی کا. اپنے گھروں میں اگر مائیں بغیرت رکھی ہوئی ہے نا تو ان کے بچوں کے اندر ایمان کا جذبہ کہاں سے آئے گا؟ آپ کو اگر بھول گیا ہے، باقی بات تو انشاءاللہ وقت کم رہ گیا. میں غزوہ احزاب تفصیلاً آپ تک یہ سارا رکوع جو ہے یہ پہنچانا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ سلطان ٹیپو کو جب پہلی فتح ہوئی تھی تو 17 سال کی عمر میں اس نے پہلی جنگ لڑی اور فتح ہوئی تو ایک سپاہی بھاگتا ہوا آیا تھا اس کی ماں کے پاس. اس نے آ کے فتح کی خبر دی کہ
مبارک ہو تمہارے بیٹے کو پہلی جنگ میں فتح ہوئی۔ تو ماں نے نا ایسے ہی کوئی جذباتی نہیں ہوئی، اس نے کہا مجھے پتا تھا میرے بیٹے کو فتح ہی ہوئی۔ تو اس سپاہی نے کہا کہ میدان جنگ میں تو بڑے بڑے جرنیلوں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، اماں تیرا بیٹا تو ابھی 17 سال کا تھا، تو اتنے یقین کے ساتھ تو کیسے کہہ رہی ہے؟ ہمارے تو بچے پڑھتے نہیں ہیں نا، آج کل یہ بھی مصیبت ہے کہ ہمارا یہ جہالت کا جو ہے نا کام یہ بڑھتا جا رہا ہے، ہم اپنے بڑوں کو پڑھتے ہی نہیں۔ ٹیپو سلطان کی والدہ نے کہا تھا کہ مجھے یقین تھا میرے بیٹے کو فتح ہوگی، اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ یہ مائیں جب پیدا ہوتی ہیں تو غیرت مند نسل آگے بڑھتی ہے۔ پھر وہ شیر پیدا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ پھر کربلا کے مارکے ہوتے ہیں کہ جب کبھی عزت کی موت اور ذلت کی زندگی کا فیصلہ کرنا ہو تو عزت کی موت کو ترجیح دینا، ذلت کی زندگی نہ گزارنا۔ یہ ٹیپو کی ماں کے الفاظ تھے۔ اس نے کہا تھا میں نے اپنے بیٹے کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، اور جب بھی میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی با وضو پلاتی تھی۔ جب تک میرا بیٹا دودھ پیتا رہتا تھا میں اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھا کرتا۔ یہ ایک دن میں سب کچھ نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے والدین کی ایک پوری محنت ہوتی ہے، تب کہیں جا کے کوئی عظیم شخص پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ غزوہ بدر دیکھیں کیسے معاذ اور معوذ کی والدہ لے کے نبی پاک کے سامنے 10-11 سال کے بچے لے کے آ گئی تھی۔ غزوہ احد دیکھیں کیسے مائیں اپنے بچے لے کے رسول اللہ کے پاس آ گئے، اور یہی غزوہ احزاب میں بھی یہ غیرت تھی ہماری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اندر۔ تو یہ معاشرے ایسے ہی تشکیل نہیں پاتے، یہ چیزیں قرآن کریم اس لیے بیان کر رہا ہے کہ اپنی زندگیاں تم نے کیسے گزارنی ہے، ذلت کی زندگی گزارنی ہے یا عزت کی موت کو ترجیح دینی ہے۔ تو ایمان، حق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی تو آپ اپنا معاشرہ جو ہے یہ تشکیل پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔